ایکچولی وہ کام کرتے تھے ایک فیکٹری میں, ٹھیک ہے, وہ ادھر کام کرتے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار جب میں نے پہلا آرڈر جو ہے نا گیٹ کیا نا, میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں فیکٹری میں, اپنی فیکٹری میں. آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی پہلے آرڈر میں؟ تقریباً 15 سال. تقریباً اتنی تھی, 14 سے 15 سال میری یہی تھی. ٹھیک. تو میں نے ان کو مطلب کہ جو ہے نا کہا, انہوں نے کہا یار دیکھ لیں وہ کھانا ماری. تو میں نے مطلب وہ پنجابی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 15 سال کا بچہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ فیکٹری میں جہاں کام کرتے ہیں وہ کام چھوڑ دیں اور آ کے میرے ساتھ ہم اپنی فیکٹری بناتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. تو آپ کے جو بھائی تھے اس وقت جو فیکٹریز میں کام کر رہے تھے وہ کتنی تنخواہ لے رہے ہوں گے؟ وہ اراؤنڈ 30,000 کے اراؤنڈ تنخواہ لے رہے تھے اس وقت. اچھا, تو 30,000 کے قریب دونوں اپنی اپنی تنخواہ لے رہے تھے. جی جی بالکل. اور ایک 15 سال کا بھائی جو ان کو چھوٹا جو ہے ان سے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ کے آ جائیں, ہم خود کام کریں گے. تو آپ نے ان کو کتنی سیلری آفر کی تھی؟ نہیں سیلری تو تھوڑی آفر کرنی تھی, یہ تو سسٹم ہی ان کا تھا. جو بھائی مطلب کہ جو ہے نا ساتھ چل رہے ہیں, وہ ویسے جو کمپنی ہم نے رجسٹریشن کروائی وہ پارٹنرشپ پہ رجسٹریشن کروائی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹارٹ اس کو کیا ہم نے. وہ خیر وہ آپ کے جو 3 بھائی تھے وہ کیا کرتے تھے وہاں پہ کام؟ جو ایک بھائی تھا وہ پیٹرن ماسٹر تھے, جو ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں نا وہ کرتے تھے. دوسرے بھائی اسٹیچر تھے, اور تیسرے بھائی جو بھائی ہیں نا وہ کٹنگ کا کام کرتے تھے. مطلب آپ کے پاس تو ایک پورا پلان تھا پہ کہ ایک بندہ ڈیزائن کرے گا, ایک اسٹچ کرے گا, ایک کٹنگ کرے گا اور ایک اسٹیچنگ کر دے گا. تو تینوں کام آپ ایک ہی جگہ کر سکتے تھے, ایک ہی کام کر سکتے تھے, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. تو آپ کمیونیکیشنس دیکھتے تھے, بالکل, وہ لوگ پروڈکشن دیکھتے تھے. یہی تو چیز تھی جو مجھے مطلب کہ جو ہے نا وہ ڈسپوائنٹڈ نہیں تھی ہونے دے رہی. میں اس چیز پہ 100% سیٹسفائڈ تھا کہ میں مطلب کہ جو ہے نا ان بندوں میں آ سکتا ہوں جو مطلب کہ 20% پاکستان کی مطلب کہ جو ہے نا وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو مطلب کہ جو ہے نا وہ جو پاکستان میں عام مزدور ہیں, جو ورکر ہیں, ان کو جو ہے نا وہ جاب وغیرہ دے سکتے ہیں. اوکے, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نے دیکھا کہ اکیلا شخص جتنی مرضی محنت کرے اس کو ہمیشہ ایک ٹیم چاہیے. اور اگر آپ کے گھر میں لوگ موجود ہیں, آپ کے بہن بھائی جو کام کر سکتے ہیں, تو اکیلے آگے بڑھنے کے بجائے سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ٹیم بلڈنگ گھر سے کریں تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. اس کے علاوہ اچھے دوست کی کمپنی ہمیشہ رکھیں, کیونکہ اچھا دوست آپ کو صحیح چیز سکھائے گا, صحیح رستہ دکھائے گا. اور چلیں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ نے کام کرنا شروع کیا, اور یہ فیکٹری جو ہے آپ نے کب بنائی؟ یہ فیکٹری ہم نے جو ہے نا لاسٹ 1 ایئر سے تقریباً یہ ہم نے نیو بائی کی تھی. بائی کیا اس کو ہم نے. ٹھیک ہے. تو آلریڈی ہمارے پاس ایک اولڈ فیکٹری ہے جدھر ہم پہلے کام کر رہے تھے. یہ تو ہم نے ہیڈ آفس وغیرہ بنایا ہے. ہمارا گلوز کا کام ادھر ہو رہا ہے, اسپورٹس ویئر کا ادھر ہو رہا ہے. الحمدللہ اوور دین 100 پیپل آر ورکنگ اوور دیئر. Okay, and how many people are working here? Over than 15 people are working here. 50 or 15? 15. 15 سے زیادہ لوگ یہاں پہ. 15 سے زیادہ بندے ادھر ہیں اور 100 سے ابو جو ہے نا ادھر کام کر رہے ہیں. اور جو مارکیٹ میں لوگ جن سے آپ کام کرواتے ہیں وہ جو ہے نا ایکچولی ہم ہماری جو مارکیٹ میں جس طرح ہم کام کر رہے ہیں, ہم کیش کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کال کرتے ہیں, ہمارا مال تقریباً جو ہے نا ٹھیک ڈور ڈلیوری. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے کام سٹارٹ کر لیا تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی بھی کمپیٹیٹر آپ کے کسی بھی بندے کو توڑ کے لے جائے, تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس طرح ایک مرتبہ سسٹم ہوا تھا کہ میرا ایک دوست تھا جو ہے نا محمد محسن نام تھا اس کا, اور اس کو میں مطلب کہ میرا ایک دوست کے ناطے میں نے اس کو بزنس میں ایڈ کیا. بزنس میں ایڈ کرنے کے بعد وداؤٹ اینی 2 سال کے بعد اس کی ایک فرم رجسٹریشن کروائی. فرم رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ سکسیزفل مطلب کہ جو ہے نا اس کو آرڈر بھی میں نے لے کے دیے. اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ سسٹم یہ کیا کہ وداؤٹ اینی تھنگ, وداؤٹ اینی پرابلم, ہی گون اوے, he left me and he took around 1 billion rupees. So 1 billion rupees وہ آپ سے لے کے چلا گیا. بہت پریشان ہوا کہ مطلب کہ جو ہے نا یہ کیا ہو گیا, لیکن میں اس چیز پہ ڈسپوائنٹڈ نہیں تھا ہوا. ڈسپوائنٹڈ اس لیے نہیں تھا ہوا کیونکہ میں ٹرسٹ بہت زیادہ کرتا تھا. وہ میرے لیے ایک لرننگ پوائنٹ تھا, وہ اس سے میں نے بہت زیادہ اچیو کیا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وہ جو 1 بلین کا آپ کا نقصان ہوا اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس سے یہ چیز سیکھی کہ جو مارکیٹ میں کام کرنا ہے, اگر کسی پہ نیکی کرنی ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے کرنی ہے. آپ کسی کو مطلب کہ جو ہے نا ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ لے جائیں. لیکن الحمدللہ بعد میں نے وہ ریٹرن لے لیا. ٹھیک. اس کے جو پیسے وغیرہ تھے وہ میں نے جو ہے نا کیس وغیرہ کیا تھا, کیس کر کے وہ پیسے وغیرہ میں نے اپنے واپس اچیو کر لیے. اوکے, سو مطلب آپ کو 1 بلین میں یہ چیز سیکھنے کو ملی
کہ آپ جب بھی کسی پہ نیکی کریں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنا محفوظ کریں. اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ فرینڈ رکھیں, آپ سکسیزفل فرینڈ رکھیں. آپ جتنے سکسیزفل فرینڈ رکھیں گے آپ کی اچیومنٹ اتنی ایزی ہوتی جائے گی. اگر آپ مطلب کہ جو ہے نا ان فرینڈ کو لے کے چلیں گے جو آپ کا مستقبل خراب کر دیں گے, آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ کامیاب دوستوں کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے لیے بہت مطلب کہ جو ہے نا اچھا پوائنٹ ہے. یہ چیز ایک چلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. ہمارے ہاں بچپن میں ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اچھے بچوں کے ساتھ دوستی کرو. تو یہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں اس سے مراد آج آپ کے لفظوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں اسکول میں, کالج میں, لائف میں, کیا انہی کو پھر ماں باپ اچھے بچے کہتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی چیز یہ ہے کہ جو اسٹڈی بیسک علیحدہ چیز ہے. اسٹڈی ایک پریکٹیکل نہیں ہے. اگر آپ مطلب کہ جو ہے نا MBA کیا ہوا ہے, جا کے 20,000 روپے سیلری پہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑے مطلب کہ نقصان میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 18 سال پڑھا ہے, 18 سال پڑھنے کے بعد آپ 20,000 روپے سیلری پہ جا کے کام کر رہے ہیں. آپ خود سٹارٹ کریں. ٹھیک. اور یہ چیز ہم سب کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سیکھیں کہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں, آپ کچھ ایسا کر سکیں جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو. تو اگر ایک شخص MBA کرنے کے بعد بھی کسی کے پاس 20,000 میں نوکری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیم پریکٹیکل نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ شخص آج مجبور ہے کہ 20,000 پہ کام کرے. alright, that's a very good point. alright, اس کے بعد اب آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اچھے دوست ہونا, جتنے زیادہ دوست ہوں گے اور کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو دھوکہ بھی دیں گے. اپنے آپ کو سیکیور رکھیں, آپ کو اپنی گراؤنڈ مضبوط رکھنی ہے اور لیگل فائٹ کرتے رہیں تو آپ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہر نقصان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے انسان کو. چلیں, اس دوران جب ایک شخص کام بھی کر رہا ہے, کما بھی رہا ہے, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے ہمارے ہاں ینگ لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب کچھ پیسے قریب ہوں جیب میں تو پھر ان کو عیاشی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور پیسے خرچ کرنے کا, اور غلط جگہوں پہ پیسے لگاتے ہیں. کچھ لوگ تو اب ینگ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو نشہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے کچھ ایسا کیا اس لائف میں؟ نہیں, اپنی پوری لائف میں ایسا نہیں کیا. تو نہ تو کوئی مطلب کہ جو ہے نا اس طرح کا کوئی ہوا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جب یہ پیسے آتے ہیں نا تو انسان کا مائنڈ چینج ہوتا ہے, آٹومیٹکلی چینج ہوتا ہے. لیکن جس نے کچھ اچیو کرنا ہو نا اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں میں نہیں جاتا. فرسٹ آف آل جب مطلب کہ جو ہے نا بندہ ان چیزوں پہ کام کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے. جب اس کا ٹارگٹ بڑا ہو, چھوٹے ٹارگٹ پہ آ کے اگر پیسہ آ گیا, موبائل لے لیا, تو یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں, یو کین نیور بی سپورٹڈ بائی گورنمنٹ. گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. گورنمنٹ کی جو کنڈیشن ہے اس وقت وہ اس لیول پہ نہیں ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے. ایون کہ وہ جو جاب ہولڈر ہے ان کو سیلری پراپر طریقے سے نہیں دے سکتی. تو آپ کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی؟ آپ کو خود کچھ کرنا ہے. آپ ایک نیشن ہے, یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ, یو کین ڈو. اگر آپ 18 سال پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں آپ بائی سیلف سٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ گورنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو, MBA کر کے بھاگ رہے ہو, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی گورنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو, تو 18 سال کدھر ویسٹ کیے ہیں؟ تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں بھی گورنمنٹ جاب کر لوں؟ میں نے جب بزنس جب میٹرک میں فارغ ہوا تو میں نے تقریباً 1-2 جگہ اپلائی کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ادھر مطلب کہ پیسے وغیرہ دینے پڑیں گے, سب کچھ کرنا پڑے گا, تو میں سٹاپ ہو گیا تھا اسی وقت. مجھے پتہ چل گیا یہ مطلب کہ جو ہے نا اس چیز کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ 10 اسامی آیا ہے, ادھر آپ 1000 بندہ اپلائی کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. آج جب آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں ہائنڈ سائٹ میں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ جاب نہیں کی؟ ہاں الحمدللہ ابھی خوشی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جاب نہیں کی. ٹھیک. تو چلے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات ابھی کی کہ آپ کے پاس 100 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کا جو ورکر ہے اس کو کیسے خوش رکھتے ہیں آپ؟ ہمارے جو جتنے بھی ورکر ہیں نا الحمدللہ ہمارے اس ایریے میں سب سے زیادہ کماتے ہیں, سب سے زیادہ ارننگ کرتے ہیں. اتنی جو ہے نا ارننگ یہ کر رہے ہیں, اتنی جاب ہولڈر نہیں کر رہا جتنی ہمارے ادھر ایک عام ورکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ویسے جو ہمارے سیلری پیکیج ہیں ابوو دین 20,000 ہے تقریباً, اراؤنڈ 1 دن دا اسٹارٹ. ٹھیک. جو مطلب کہ جو ہے نا ویسے کام کر رہے ہیں, دے آر ارننگ مور دین 40,000 to 50,000 پر منتھ ایوری ورکر.
تو ان کے ساتھ مطلب کہ جو ہے نا ہمارے ریٹس وغیرہ ہم نے اب کیے ہوئے ہیں. ہمیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے اپنے ورکر کو زیادہ پے کرتے ہیں؟ ایکچولی جو مارکیٹ ہے نا, جو ورکر ہیں وہ کسی بھی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے ان کو ایڈوانس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کا 50,000 ایڈوانس ہے, کسی کا 1,00,000 ایڈوانس ہے. ہم نے ان کو ایڈوانس نہیں دیا ہوا کسی کو بھی, مطلب کہ جو ہے نا ان دا اسٹارٹ دیا تھا, لیکن ہم نے یہ پریکٹیکل کیا کہ ہم جتنا ان کو ایڈوانس دے رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا ریٹ انکریز کریں, ہم کو یہ پیسہ ادھر نہیں لگانا پڑے گا, ہم وہ پیسہ اسٹاک پہ لگائیں گے. ہم وہ جب پیسہ اسٹاک پہ لگاتے ہیں, ہم وہ جو اسٹاک جو ایکسپینسو ہوتا ہے وہ ہمیں چیپ میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب ہم اسٹاک یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کی جو اسٹچنگ ہے, جو کٹنگ ہے, ان کے لیے ریٹ ہم آٹومیٹکلی انکریز کر کے ان کو دیتے ہیں. مطلب آپ اپنے ورکر کو زیادہ پے کر کے ان کو جو آپ نے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایڈوانس دینے ہوتے تھے وہ نہیں دینے پڑتے. اب آپ کا ورکر اچھا کماتا ہے اور آپ کے پیسے جو سیو ہو گئے ہیں ایڈوانس نہ دے کے, آپ نے وہ اسٹاک کرتے ہیں, وہ ہم اتنا سستا لے لیتے ہیں مال مارکیٹ سے. ٹھیک ہے, وہی فائدہ مطلب اپنے ورکر کو دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس تو جو ورکر کی ہے وہ تو مطلب بہت زیادہ ورکر آتے ہیں, لیکن ہم اتنے بندے رکھتے ہیں جتنے مطلب کہ جو ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ورکر ہیں نا کام کرنے والے, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس مطلب کہ 8 سے 10 5 یا 7 فیملی کے ممبر پیچھے مطلب کہ جو ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈنگ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اور دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. دیٹس another thing that we've learned کہ اپنے ورکر کے اوپر خرچ کریں, اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اس کو اتنا پے کریں کہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ آرام سے گزار سکے. اور یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے مارکیٹ سے اپنے ورکر کو زیادہ پے کیا ہے, اور وہ پیسے جو اس کو ایڈوانس کی صورت میں دینے پڑتے تھے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرے, تو انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے کہ اپنے ورکر کو زیادہ پے کریں تاکہ اس پہ یہ برا وقت آئے ہی نہیں, اور وہ پیسے جو ایڈوانس میں دینے تھے وہ اپنے اسٹاک پہ لگائیں تاکہ آپ کے پاس جو مال آئے وہ زیادہ سستا ہو, اور آپ بھی خوش ہوں, آپ کا ورکر بھی خوش ہو, اور آپ کا کلائنٹ بھی خوش ہوگا. تو اگر آپ کا ورکر خوش ہے تو وہ یقیناً پروڈکٹ خوشی سے بناتا ہوگا. خوشی سے بناتے ہیں. عام طور پہ مارکیٹ میں جو چھٹی ہو جاتی ہے 5 سے 6 بجے, لیکن اگر ہم اپنے ورکر کو کہہ دیں نا کہ 10 سے 11 یا 12 بجے تک کام کرنا ہے, وہ ہیپیلی کرتے ہیں, کیونکہ اراؤنڈ وہ کام جو کرتے ہیں نا 1-2 گھنٹے میں, 2-3 گھنٹے میں, وہ ان کے لیے وہ پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت خوشی سے مطلب کہ جو ہے نا, کس کا دل نہیں کرتا 4 گھنٹے میں 1000 روپیہ کما لے. تو وہ جب ورکر کام کرتے ہیں اس کو اوور ڈیو مطلب کہ ملتے ہیں, اچھی مطلب کہ جو ہے نا سروس, کھانا دیتے ہیں اگر اوور ٹائم کام کروائیں تو. اچھا, تو کھانا کیسا دیتے ہیں؟ ایسا دیتے ہیں کہ بندہ دل نہ کرے کھانے کو, یا اچھا بنا کے دیتے ہیں؟ ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, جو مطلب کہ جو پکاتے ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. ہاں الحمدللہ, 1 گھنٹہ مطلب کہ جم میں جاتے ہیں. اچھا, شام کے ٹائم, جب مطلب کہ ان دا اسٹارٹ تھا بزنس تب نہیں تھا جاتا, ٹائم نہیں تھا اتنا. ٹھیک. تو ابھی جو ہے نا آفس میں کام کرنے والے بھی ہیں, اکاؤنٹنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, سارے مطلب کہ جو پوری ٹیم ہے, ابھی 1 گھنٹہ اپنے لیے نکال رہا ہوں جو جم میں جا. اچھا, ایک اور چیز میں نے نوٹ کی آپ کے آفس میں, آپ کے رہن سہن میں, کہ اتنی سادگی کیوں ہے؟ کبھی دل نہیں کرتا یار اتنے پیسے ہیں, چلو میں بھی کوئی بن تن کے جاؤں؟ نہیں, ایکچولی اس میں چیز یہ ہے کہ جب دل کرتا تھا تب کچھ تھا نہیں. اچھا, ابھی اللہ کا شکر ہے سب کچھ سسٹم ہے, لیکن وہ ابھی یوز ٹو ہو گیا ہوں وہ اسی طرح کی اسٹرگل کرنے کا. ٹھیک. اگر اسٹرگل کروں گا اس طرح تو وہ کپڑے نہیں وہ مطلب کہ جو ہے نا اس لیول کے رکھ سکتا. ٹھیک. تو ابھی جو سسٹم ہے نا اس چیز کو کرنے کے لیے ہم کو وہ اس لیول پہ چلنا پڑے گا. ابھی یہ بزنس کو آپ لے کے گئے ہیں, تو اگر میں پیچھے ہو جاؤں گا یا اس طرح اسٹرگل نہیں کروں گا تو وہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ میسج کہ سادگی میں رہنا, اور جس جگہ سے آپ شروع ہوئے تھے آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے. کپڑوں سے آپ کی زندگی بہتر نہیں ہوتی, آپ کے کام سے جو انٹرنل خوشی ہے, آپ کے ورکرز کی خوشی سے آپ کو خوشی ملتی ہے. تو آئی لائک دس تھنگ. اور یہ 1 گھنٹہ اگر روزانہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ. اچھا, اس کے بعد اب یہ بتائیں کہ اب آپ 26 سال کے ہیں, تو گھر والوں نے آپ کی شادی کی ہے یا؟ شادی کر لی ہے الحمدللہ. آپ نے کر لی ہے یا گھر والوں نے کر دی ہے؟ گھر والوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو کچھ بتایا تھا کہ میری بیگم ایسی ہونی چاہیے؟ ہاں, بتایا تھا ان کو کہ مطلب کہ جو ہے نا وہ پڑھی لکھی ہو اور اسلامی مطلب کہ جو ہے نا اسلام کو فالو کرتی ہو. ٹھیک
ٹھیک ہے, مطلب پڑھی لکھی ہو تو پڑھی لکھی, ابھی تو آپ نے بتایا کہ پڑھے لکھے تو بیچارے اگر وہ 20,000 میں کام کریں تو آپ پڑھے لکھے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں آئی ایم دا ٹرینر, سو میں ان کو ٹرین کر سکتا ہوں. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اب یہ کیسے ٹرین کرتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آئی ایم اے ٹرینر, تو ان کی بات مان لینی چاہیے کہ دیٹ اے گائے ہو ہیز اچیوڈ دس مچ ایٹ دس ایج. بٹ رائٹ, اب آپ جب صبح کام پہ آتے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ جب میں ان دا اسٹارٹ مطلب کہ ڈے ہوتا ہے, میرے پاس وہ ٹائم وہ ٹیبل بنا ہوتا ہے کہ میں نے پورے دن میں جو کام کرنے ہیں. اوکے, سو آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنے دن کو آرگنائز کریں کہ کیا کام کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. جی, اور وہ لسٹ میں نے گھر جانے سے پہلے وہ بنائی ہوتی ہے کہ میں نے کل یہ کام کرنے ہیں, اس چیز کو کرنا ہے, یہ شمٹ جانی ہے, یہ سیمپلنگ جانے ہیں. اور جب میں مطلب کہتا ہوں سامنے لسٹ پڑی ہوتی ہے, آتے ساری مطلب کہ جو کام ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے رائٹ. تو اب آپ کے جو بچپن کے دوست تھے ان کو ملتے ہیں ابھی آپ؟ الحمدللہ سب آتے ہیں, میں بھی ان کے پاس جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں چینجنگ نہیں ہے, جو کچھ ہے پہلے وہی ہو. تو الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح کا میں نہیں چینج کیا. ہاں کہ سم ٹائم مطلب کہ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ اس لیول کے بندے آتے ہیں میٹنگ کے لیے جن کے لیے پھر اس طرح کا بننا پڑتا ہے. تو ادروائز جب بھی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں بیٹھتا ہوں, سمپل وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. تو آپ نے ابھی اسٹارٹ میں جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ آپ نے لینگویج سیکھی, تو یہ لینگویج سیکھنا آپ کو کیوں ضرورت پڑی اس چیز؟ بیکاز you know the English language is the international language. If you are MBA, you are nothing to you are nothing to speak. You are nothing. You are in the international market, so you have to speak. You have to show yourself in the market. If you are in the market, you cannot do the response to the customer properly. So if you cannot communicate confidently, you cannot get the client. You cannot get the client. Okay, definitely. So this is what you learned from ELC. What have you learned from ELC? First time when I went to the ELC, in the first level, I could not speak anything. And after first course, I could speak. And the second level, I could speak well. But when I done my third level, I could speak. I get the competition certificate over there. And I could speak very well. And I built the confidence in the market. So that's why this is the achievement of in front of you what I got because of the Sir Kashif and Sir Asif. Okay, so we're happy that we have helped you in achieving what you have achieved. Okay, now let's talk about today. And after all these days, are you happy? Alhamdulillah, I am very happy. Okay. Now, اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ایک بچہ جو آج کہیں سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں, گلگت بلتستان میں یا پنجاب کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کافی سارے پیسے ہونے چاہیے کہ میں کاروبار شروع کروں, تو محمد صفدر ان کو کیا بتائیں گے کہ کیا پاسبل ہے کہ وہ خود سے تھوڑی بہت محنت کر کے یہاں پہنچ جائے 26 سال کی عمر میں جہاں آپ آج پہنچے ہوئے؟ سر ایکچولی جو سکسیس ہے نا وہ پیسے پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کے اس ایریے میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مطلب کہ جو ہے نا بہت زیادہ پیسے والے ہیں لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہیں. وہ دیکھتے رہتے ہیں بھائی باہر سے پیسے بھیجے گا تو یہ کروں گا, مطلب کہ جو ہے نا فادر میرا باہر سے پیسے بھیجے گا تو یہ کرے گا. آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ یو کین ڈو. وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ جو ہے نا ادر ہینڈ پہ ایون کہ جو خود کر سکتے ہیں وہ ایزی ہے ان کے لیے. اگر میں بات کروں سندھ کی یا بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کی, ایکچولی ادھر کی جو گورنمنٹ ہے نا جو کچھ بھی کر رہی ہیں ہر ایک کی مطلب کہ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ ہے, بلوچ گورنمنٹ ہے یا سرحد گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا, ان کو اپنے اپنے ایریے میں ہر ایک کے مطلب کہ جو ہے نا ادھر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک جگہ پہ وہ ادھر سے کورس وغیرہ کریں
The Sialkot is the golden opportunity. The Sialkot is the golden opportunity. You can come here. If you cannot do there anything, you can come. There are thousands of people has come to the Sialkot. They are working over here. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بچے جو بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، پنجاب کے جنوبی پنجاب میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پہ کوئی بھی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جہاں سے آپ کوئی کام کرنا سیکھ سکتے ہیں، وہ کام کرنا سیکھیے اور خود سے کام کرنا شروع کریں۔ دنیا بہت بڑی ہے، 7 سے 8 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، ان سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اگر میں آج غریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ضروریات کم ہیں، تو میں کم پیسوں میں وہ چیز بنا کے کسی کو دے سکتا ہوں جو ایک امیر آدمی کسی کو بنا کے دے گا، کیونکہ اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کو زیادہ پیسے چاہیے کام کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اور جیسے محمد صفدر نے آپ کو بتایا کہ سیکھنا بند مت کریں، کوئی بھی کام سیکھیں اور اس چیز کو بنانا سیکھیں، امپروو کریں اس چیز کو، اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کریں۔ تو ایکسپورٹ کرنا سیکھیں۔ اگر آپ نہیں سیکھ پا رہے وہاں پہ تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو آن لائن سکھائیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اپرچونٹی نہیں ہے، تو جیسے محمد صفدر نے آپ کو بتایا کہ اپنے شہر سے ہجرت کیجئے، اپنے گاؤں سے ہجرت کریں، کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں بڑے شہر میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو، اپنے کوچے کو، اپنے شہر کو چھوڑ کے ویران کر دیں۔ جائیے، کام سیکھیں، اور وہ جو کام آپ سیکھ لیں اپنے علاقے میں واپس جائیے، تاکہ وہاں کے لوگ جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ان کو کم تنخواہ میں آپ کام دے سکتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ان کو روزگار میسر ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں تھر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو ایک بھوکے کو کھانا چاہیے۔ تو کھانے کے بجائے اگر ہم ان کو کام کرنا سکھا دیں اور وہ وہاں پہ بہت کم پیسوں میں آپ کو کچھ سکھا سکیں، تو اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، محمد صفدر، آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو، آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کاروبار کو ان علاقوں تک لے کے جائیے۔ اگر آپ وہاں پہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ کھول دیں جس میں آپ لوگوں کو کام سکھا دیں، تو وہاں کے لوگ یہاں کی نسبت آپ کو کم پیسوں میں کام کر کے دے سکتے ہیں۔ جی سر، ڈیفینیٹلی ابھی جو ہمارا نیو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے ادھر، وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں عورتوں کا یونٹ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے نا وہ عورتوں کو ٹرین کریں گے ادھر۔ ایک تو ہماری لیبر مطلب کو جو ہے نا کاسٹ کم پڑے گی، دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ہمیں ایک چیز ملے گی مارکیٹ میں نیو، ایک ہمیں لیبر بہت کم پڑے گی، دوسرے نمبر پہ ہم چھٹی وغیرہ، عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں نا چھٹی وغیرہ کم کرتی ہیں، اور کام میں نفاست آئے گی۔ بالکل، ڈیفینیٹلی۔ اور ہم وہ مطلب کہ جو ہے نا سسٹم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو، تو ہمارا 2021 تک یہ ٹارگٹ ہے، ہم انشاءاللہ ادھر وہ اچیومنٹ کریں گے۔ 2021 کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا ہم یہ اپنے جو جتنے بھی یونٹ ہیں، ہم مین ہیڈ کوارٹر یہی رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آؤٹ سائڈ مطلب کہ جو ہے نا نکلیں گے، تاکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ سستی لیبر ملے اور ہم مزید ایکسپورٹ کر سکیں۔ ایک تو ادھر مطلب کہ جو ہے نا وہ جابس وغیرہ کریٹ ہوں گی، وہ ہمیں ورکر مطلب کہ جو ہے نا اس لیول پہ ملیں گے کہ جو ہمیں مارکیٹ میں ایزیلی کمپیٹیٹ کر کے ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، دس از اے ونڈرفل میسیج جو محمد صفدر نے دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلیں اور وہ تمام لوگ جو پاکستان بھر میں ہیں ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اسی نوٹ پہ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ محمد صفدر، ویری نائس میٹنگ۔ تھینک یو۔ آج کے اس پروگرام سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ہم نے بھی۔ انہوں نے نیچر کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھا ہے، ارد گرد ان کے فصلیں ہیں، اور ایک خوبصورت ماحول میں ایک جنت بنا کے چھوٹی سی یہاں پہ بیٹھے خوشی سے کام کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ کا مقصد لوگوں کو خوش رکھنا ہو اللہ کے لیے، تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کی ہے، محنت کی ہے۔ آپ بھی محنت کریں اور آپ یہ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال محمد صفدر تک بھی پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔